السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم حمزات کی تسخیر اور حمزات سے دوستی کا بالکل آسان عمل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، جس میں نہ تو کوئی ڈر و خوف، نہ کسی رجت، نہ ہی کسی نقصان کا اندیشہ ہو، کیونکہ کتابوں میں اور آج کل جہاں پہ بھی حمزات کے اعمال دیے جاتے ہیں ان میں زیادہ تر رجت اور نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے، اور بعض اوقات ایسے نقصان ہو جاتے ہیں جن کا ازالہ پوری زندگی بھی نہیں کیا جاتا۔ پہلے تو ہم تھوڑی بہت حمزات کے بارے میں بات کریں گے، اس کے بعد پھر عمل تفصیل سے آپ کو سمجھاؤں گا۔ حمزات جو ہے نا وہ فارسی زبان کا لفظ ہے۔ ہم کے معنی ہے ساتھ، اور زاد کے معنی ہے جنم لینا یعنی پیدا ہونا، یعنی ہمارے ساتھ ہی حمزات کا جب بچہ پیدا ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ اس کے ساتھ ایک جن بھی پیدا ہوتا ہے اور ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے۔ فرشتہ اس کو نیکی کی دعوت دیتا ہے، اور جو جنات ہوتا ہے اس کے ساتھ جو پیدا ہوتا ہے اس کا حمزات، وہ اس کے دماغ میں یا دل میں برے وسوسے ڈالتا ہے، وہ اس کو برائی کی طرف مائل کرتا ہے۔ یعنی مین اس کا مقصد ہے کہ انسان کے دماغ میں یہ وسوسے پیدا کرتا ہے۔ اب اس کی طاقت کے بارے میں بات کریں گے تو پہلے نمبر پہ جو طاقت ہے وہ موکلات کی ہے، یعنی موکلات کی طاقت کی کوئی حد نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نوری فرشتے ہیں، نوری مخلوق ہے۔ ان کی طاقت اور نور کی طاقت کا کوئی حد یا کوئی پیمانہ نہیں ہے جس سے ہم ان کی طاقت کو ماپ سکیں۔ اب دوسرے نمبر پہ پھر آتے ہیں حمزات کی طرف۔ حمزات کی جو طاقت ہوتی ہے وہ ہماری سوچ کی، یعنی ہماری دماغ کی رفتار سے کام کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ اس وقت میں یہاں ہوں تو میں نے سوچا کہ میں اس وقت فلاں جگہ ہوتا تو یہ جیسے ہی میں نے سوچا تو وہاں پہ میں پہنچ گیا۔ یہ حمزات کی طاقت ہے۔ یعنی جنات، تیسرے نمبر پہ جو جنات آتے ہیں، یعنی جنات سے جو طاقت زیادہ ہے نا وہ حمزات کی طاقت بہت زیادہ ہے۔ بعض اوقات حمزات جس کے اوپر سوار ہو جاتا ہے اس کا علاج کرنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ جس کے اوپر یعنی حمزات کے اعمال کیے جاتے ہیں، جس کے اوپر حمزات کو مسلط کیا جاتا ہے، تو وہ اس کے حمزات کے ساتھ اپنا کنیکشن بنا لیتا ہے، اور پھر وہ اس کے علاج معالجہ کرنے میں بہت زیادہ مسائل اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ وہ اس کے حمزات سے رہنمائی لیتا رہتا ہے کہ اس نے یہ کھایا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ معاملات ہیں، تو پھر وہ علاج میں بہت زیادہ دقت ہوتی ہے۔ حمزات کے یعنی پہلے نمبر پہ موکلات ہیں، دوسرے نمبر پہ حمزات ہیں۔ یعنی جنات، بڑے سے بڑے دیو جنات، انفرید جنات، ان سے بھی زیادہ جو طاقت ہے نا وہ حمزات کی زیادہ طاقت ہے۔ جنات جو ہے نا وہ ہوا کی رفتار سے کام کرتے ہیں، اور جو حمزات ہے وہ انسان کی سوچ، انسان کے خیال کے مطابق کام کر سکتا ہے، اتنی اس کی سپیڈ ہے، اتنی اس کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہوئی ہے۔ تو بڑے بڑے حمزات کے اعمال ہیں، بڑے بڑے شوقین بھی لوگ ہیں، لیکن بزرگوں نے حمزات کے اور جنات کے اعمال انہوں نے کہا ہے کہ ان کی بجائے ہم یہ سننے کی حد تک، نالج کی حد تک تو ہم ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے ان سے منع فرمایا ہے کہ بندہ جنات، موکلات اور حمزات کی تسخیر میں جتنے پاپڑ پیلتا ہے اس سے کم میں وہ بندہ اپنے مالک کو راضی کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی زبان میں وہ تاثیر پیدا فرما دیتا ہے کہ جو وہ کہتا ہے وہ کن یعنی وہ ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال لوگوں کا اپنا اپنا شوق ہے، لیکن جو اولیاء اللہ، جو صوفیہ کی تعلیمات ہے، انہوں نے نہ تو دنیا کی طرف دھیان رکھا، نہ جنات کی طرف دھیان رکھا، نہ موکلات کی طرف دھیان رکھا، اور نہ ہی حمزات کی طرف، نہ ہی کسی اور طاقت کی طرف دھیان رکھا، کیونکہ ہر انسان کا جو لیول ہے وہ علیحدہ علیحدہ ہے۔ یعنی طاقت ملنے پہ ہر انسان اس طاقت کو ہضم نہیں کر سکتا، کیونکہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے ان سب کو بہت زیادہ طاقتیں دی ہوئی ہیں، تو جب بندے کو یہ کوئی بھی طاقت مل جاتی ہے تو پھر وہ بندہ ان چیزوں کا غلط استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے، اور آہستہ آہستہ وہ دائرہ اسلام سے بھی نکل جاتا ہے۔ لہٰذا ان سب چیزوں سے ہو سکے تو ہمیں دور رہنا چاہیے۔ بہرحال جو لوگ شوقین ہیں وہ کرتے ہیں، نہیں مانتے
تو یہ بالکل ہی آسان عمل ہے، اس میں نہ تو کوئی ڈر و خوف ہے۔ یہ عمل آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ 5 نمازیں، ہر نماز کے بعد آپ نے 11 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، ہر دفعہ بسم اللہ کے ساتھ۔ یعنی پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اسی طرح 11 دفعہ آپ نے سورہ اخلاص پڑھ کے یہ کہنا ہے کہ میں نے جو 11 دفعہ سورہ اخلاص پڑھی ہے ہر دفعہ بسم اللہ کے ساتھ، اس کا ثواب میں اپنے حمزات کو ہدیہ کرتا ہوں۔ بس یہ آپ نے ہر نماز کے بعد آپ نے یہ پڑھنا شروع کر دینا۔ اس عمل کی کوئی حد نہیں ہے کہ یہ میں کہہ دوں کہ 10 دن میں یا 3 دن میں یا 21 دن میں یا 40 دن میں آپ کا حمزاد آپ کے سامنے حاضر ہو جائے گا، کیونکہ یہ کوئی باقاعدہ چلہ نہیں کر رہے 40 دن کا، جس میں ہم کو کنفرم 40 دن میں بھی کنفرم نہیں ہوتا کہ حمزاد آئے یا نہ آئے۔ وہ ہوتا ہے ہمارے اجازت دینے والے کے اوپر، جو ہمیں اعمال کروا رہا ہے اس کی روحانی طاقت کے اوپر کہ وہ کتنی روحانی طاقت رکھتا ہے، پھر حمزاد حاضر ہوتا ہے۔ تو یہ عمل آپ کرنا شروع کر دیں گے تو اس عمل کے یہ ہے کہ اس کے کوئی نقصان نہیں ہے۔ کیونکہ ایک بندے کو آپ ہدیہ کر رہے ہیں تو وہ آہستہ آہستہ آپ کے ساتھ مانوس ہوتا جائے گا۔ پہلے تو خوابوں کے ذریعے، پھر باطنی طور پہ مراقبے کے ذریعے آہستہ آہستہ وہ آپ سے ہم کلام ہوتا رہے گا۔ اس کے فائدے یہ ہیں کہ حمزاد کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ کیا معاملات ہونے والے ہیں، تو پھر وہ آہستہ آہستہ آپ کو ان معاملات سے نکالتا ہے۔ آپ کا کوئی دشمن ہے، یعنی اس سے یہ ہوتا جائے گا آہستہ آہستہ آپ مشکلات سے نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ یعنی آپ کو کوئی بیماری ہے، آہستہ آہستہ وہ بیماری ختم ہوتی جائے گی، کیونکہ حمزاد آپ کے جسم میں آپ کے ساتھ ہے، اس کو پتہ ہے کہ فلاں جگہ یہ بیماری ہے، یہ ایسے ٹھیک ہوگی، تو وہ آپ کے ذہن میں برے وسوسے نہیں بلکہ اچھے وسوسے ڈالے گا کہ یہ فلاں چیز کھا، فلاں میڈیسن لے، یا فلاں چیز سے یہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ آپ کا کہیں کوئی مسئلہ پھنسا ہوا ہے، آپ دیکھیں گے کہ وہ اتنے سالوں سے یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا، اچانک ہی آپ کو پتہ نہیں چلے گا، غیب سے آپ کا جو وہ مسئلہ ہے نا وہ حل ہونا شروع ہو جائے گا۔ آپ کی زندگی سے آہستہ آہستہ مسائل ختم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کو تسخیر کی طاقت حاصل ہو جائے گی، یعنی عوام جو ہے نا وہ اس کی تسخیر ہوتی جائے گی آہستہ 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 آہستہ۔ جیسے جیسے آپ یہ پڑھ کے اس کو ہر نماز کے بعد ہدیہ کرنا شروع کر دیں گے تو وہ باطنی طور پہ جیسے جیسے یہ عمل اپنی زیادہ دنوں میں جائے گا تو وہ باطنی طور پہ آپ سے مانوس ہوتا جائے گا۔ آہستہ 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 جیسے جیسے دن گزرتے جائیں گے وہ آپ کا مددگار ہو جائے گا، یعنی آپ کے باطنی طور پہ آپ کے کام وہ کرنا شروع کر دے گا۔ آپ سوچیں گے کہ یار میری فلاں حاجت تھی، یہ کام ہو جانا چاہیے تھا، آپ نے ادھر سوچا تو وہ کام ہو جائے گا۔ آپ سوچ رہے تھے کہ آج بریانی کھانے کا دل چاہ رہا ہے، تو اچانک سے کوئی ایسا معاملہ بنے گا یا کہیں سے آپ کے سامنے، آپ کو نہیں پتہ چلے گا، آپ کے ذہن میں یہ بات ہی نہیں آئے گی کہ یہ حمزاد نے بھیجا ہے، لیکن آپ نے جو سوچا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو سوچتے ہیں کہ آج فلاں چیز کھانے کا دل چاہ رہا ہے اور وہ چیز ہمیں مل جاتی ہے، تو اسی طرح سے آپ سوچیں گے کہ یار آج فلاں کام میرا ہو جاتا، آج فلاں چیز کھانے کا بڑا دل کر رہا ہے، تو وہ ہوگا کہ آپ کے گھر کوئی مہمان آ جائے گا یا کوئی ایسا اچانک ہی واقعہ بنے گا کہ وہ چیز جو ہے نا وہ آپ کی جو مراد ہے وہ آپ کو مل جائے گی۔ اس عمل کے بہت ہی زیادہ بینیفٹ ہیں، اگر آپ اس کو اپنے معمول میں رکھیں گے تو کوئی بھی آپ کو اس میں خوف و خطر نہیں ہوگا کہ حمزاد حاضر ہو کے ہمیں ڈرائے گا، رجت دے گا یا ہمارے ساتھ کوئی مسائل پیدا کرے گا، اس سے بالکل۔ اس کا فائدہ سب سے بڑا یہ ہے کہ حمزاد باطنی طور پہ آپ کے ہمیں کوئی بھی طاقت کس لیے چاہیے ہوتی ہے؟ تاکہ ہمارے کام ہوتے رہیں۔ اب حمزاد ہمارے سامنے حاضر نہیں ہو رہا لیکن ہمارے کام ہو رہے ہیں، ہمیں اس سے زیادہ اور کیا چاہیے؟ یعنی وہ باطنی طور پہ اگر کوئی مریض ہے، آپ عامل ہے، علاج کرتے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو وہ اچانک آپ کے دماغ میں بات ڈال دے گا کہ اس کے لیے فلاں صورت پڑھ یا فلاں کوئی ایسا نقش اس کو دے تو اس کے یہ جو مسائل ہیں نا وہ حل ہو جائیں گے۔ تو اور ہمیں کیا چاہیے کہ اتنے سخت جلالی و جمالی و ترک لذات پرہیز کر کے ہم اتنے بڑے اعمال کریں، تو اس سے بہتر ہے کہ ہر نماز کے بعد اس طرح ہم پڑھ کے اس کو ہدیہ کرنا شروع کر دیں تو وہ باطنی طور پہ ہمارے ساتھ جڑ جائے گا، کیونکہ وہ رہتا بھی ہمارے ساتھ ہے ہر وقت۔
تو اس طرح آپ اس سے ہدیہ کرنا شروع کر دیں گے تو وہ آپ سے مانوس ہوتا جائے گا۔ پھر وہ باطنی طور پہ آپ کے مسائل کو حل کرنا، کیونکہ ظاہری بات ہے آپ کسی کے طرف کوئی تحفہ یا کسی کو کچھ دیں گے تو وہ بھی آپ کو کچھ دے گا، تو اسی طرح ہر نماز کے بعد آپ اس کو تحفہ بھیجیں گے تو وہ بھی آپ کے ساتھ اسی طرح پیش آئے گا، آپ کے مسائل کو دیکھے گا۔ آپ سوتے ہوئے ہوں گے، خواب میں آپ کو چیزیں بتا دے گا کہ کل یہ فلاں چیز ہے، فلاں معاملات ہونے ہیں، تو نے وہاں پہ نہیں جانا، یا یہاں پہ جائے گا تو تیرا نقصان ہوگا، یا یہاں اس کے ساتھ کاروبار کرنا ہے تو تجھے نقصان ہوگا، یہ کاروبار نہ کر۔ یعنی خواب میں ہر طرح سے وہ آپ کی رہنمائی کرتا رہے گا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل، ملتے ہیں کسی اور عمل میں۔